اب آ جاتے ہیں 5 اگست 2019 کو۔ بھارت نے جو کرنا تھا اس نے کر لیا۔ یہ کوئی اتنی ہمارے لیے حیران کن بات نہیں تھی، ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو صرف نظر کیا۔ آئی ڈو ناٹ نو آن واٹ گراؤنڈس۔ کم از کم مجھے تو معلوم تھا کہ بھارت یہ کرے گا اور یہ پرائم منسٹر مودی ڈیفینیٹلی یہ کریں گے۔ تو 5 اگست 2019 کو جو ہوا ہمارے سامنے ہے۔ اب ہم نے کیا کیا اس کے بعد؟ ہم نے اپنے ریلیشنز کو ڈاؤن گریڈ کر دیا، اپنا ہائی کمشنر کو واپس بلا دیا، اور ابھی تک یہ صورتحال اس طرح ہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے ٹریڈ ختم کر دیا بھارت کے ساتھ۔ 3 ماہ کے لیے ہم نے اپنی جو ایئر اسپیس تھی وہ بھی بھارت کے لیے بند کر دی تھی۔ پھر ہم نے اور بھی اقدامات لیے جو سسٹین نہیں کر سکے ہم۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ ہم ہر ماہ یا ہر ہفتے کشمیر کے ساتھ یکجہتی دکھانے کے لیے ہم کھڑے ہوا کریں گے ہر جمعے کی نماز کے بعد، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لیکن بہرحال وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ساری ختم ہو گئیں۔ ہوا کیا کہ ایک طرف ہم نے کہا کہ جی اب بھارت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ بھارت 4 اگست 2019 کی صورتحال کو ریسٹور نہ کرے، یعنی کہ یہ جو اقدامات اس نے 5 اگست 2019 کو لیے، آرٹیکلز 370 اور 35A کو ختم کیا، وہ اقدامات واپس لے، تب ہم بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ ہم کریں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ ہم نے بھارت کے ساتھ پیچھے بیک چینل پہ ہماری انگیجمنٹ جاری رہی، اور اس کے نتیجے میں ہم سب کے لیے ایک بڑا شوق تھا، میں سمجھتا ہوں، جب 25 فروری 2021 کو بھارت کے ساتھ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہم نے ایشو کی۔ ڈائریکٹرز جنرل جو تھے ملٹری آپریشنز، ان کے مابین، کہ ہم سیز فائر، جو LOC پہ سیز فائر ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ جہاں تک کہ سیز فائر ایگریمنٹ کی بات ہے دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ یہ نومبر 2003 سے ہماری ایک انفارمل انڈرسٹینڈنگ بھارت کے ساتھ تھی سیز فائر پہ، لیکن وہ سیز فائر بس برائے نام ہی تھا، اور LOC پہ فائرنگ رہتی تھی۔ بھارت کی جانب سے تو بہت زیادہ اس کی وائلیشن ہوئی۔ اور پھر 2015 میں ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے یونائٹڈ نیشنز جب وہ گئے، جو جنرل اسمبلی کا سیشن تھا، اس میں خطاب کرتے ہوئے، شاید 21 ستمبر کو یہ خطاب تھا، تو اس میں بھارت کو اور بہت سی پروپوزلز تھیں، اور ساتھ میں ایک پروپوزل یہ بھی تھی کہ بھارت اور پاکستان کو چاہیے کہ جو سیز فائر ہماری انفارمل انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو ہم ایک فارمل ایگریمنٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو ان کی تقریر کے بعد میں جو بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول، ان سے ملنے بھی گیا کہ ذرا معلوم کروں کیا ری ایکشن ہے بھارت کا، لیکن انہوں نے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا، اور کہا کہ چھوڑیے جی، اس وقت یہ وقت نہیں ہے ان چیزوں کا۔ لیکن 2021 میں وہی بھارت جو کہ 2015 میں ریلکٹنٹ تھا سیز فائر انڈرسٹینڈنگ کو، انفارمل انڈرسٹینڈنگ کو ایک معاہدے کی شکل دینے میں، وہ 2021 میں ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہے۔ وہ معاہدہ کیوں ہم نے کیا، یہ تو مجھے ابھی تک اس کی سمجھ نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، ایک اچھا معاہدہ تھا، لیکن ٹائمنگ بہت غلط تھی۔ ٹائمنگ 2019 کے بعد یہ معاہدہ بنتا نہیں تھا۔ اسی طرح کرتارپور کوریڈور بھی نہیں بنتا تھا 5 اگست 2019 کے بعد۔ اس پہ کسی اور وقت بات کریں گے۔ لیکن میرے خیال میں آپ نے جب ایک طرف یہ پوزیشن لی کہ ہم بھارت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، اور دوسری طرف آپ بیک چینل پہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، تو یہ پھر دنیا کو معلوم ہو گیا کہ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہیں۔ اس پہ بھی کشمیر پہ آپ لوگوں کو سیریسلی نہیں لیا انٹرنیشنل کمیونٹی، اس لیے جو رسپانس ہم چاہتے تھے کہ دنیا سے آئے 5 اگست 2019 کے بعد، وہ ہمیں نہیں ملا، اور اس کی وجوہات یہی ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم کرتے رہے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی دوستو، کہ نومبر 2019 میں شاید، جی ہاں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ تھی،
اور اس میں ہم نے ایک پاکستان کا ایک نیا سیاسی نقشہ ریلیز کیا، اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس نقشے میں ہم نے جہاں آزاد جموں اور کشمیر کو، مقبوضہ جموں اور کشمیر کو انکلوڈنگ لداخ، گلگت بلتستان کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کر کے پیش کیا، جو کہ بالکل ٹھیک ٹھاک کرنا چاہیے تھا، ہم نے ساتھ یہ کیا کہ جونا گڑھ کو بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا، یا اس کو بھی ہم نے اس طرح ہی اسی نقشے میں پیش کر دیا۔ جونا گڑھ گجرات کا علاقہ ہے جو کہ 1947 میں اس وقت کے جو نواب تھے وہ مسلمان تھے، تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کر دیا، گو کہ میجورٹی جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی۔ تو جونا گڑھ پہ بھارت کی فوجوں نے قبضہ کیا، وہاں پہ ریفرینڈم کروایا، اور چونکہ اکثریت ہندوؤں کی تھی اور وہ گجرات میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بھارت کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا وقت تھا کہ آپ کا فوکس تو رہنا چاہیے تھا جموں اور کشمیر میں، آپ نے جونا گڑھ کا پینڈوراز باکس کیوں کھول دیا؟ اس سے تو ایک لحاظ سے آپ بھارت کی جو پوزیشن تھی اس کو تقویت دینے جا رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی، اگر اکثریت مسلمانوں کی بھی ہے جموں اور کشمیر میں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مہاراجہ ہری سنگھ نے تو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن بھارت کو اگر دے دیا تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں بھی اگر جونا گڑھ کو آپ دیکھیے تو جو اکثریت تھی وہ ہندوؤں کی تھی اور رولر تھا وہ مسلمان تھا۔ تو اگر آپ اس ایکسیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو مہاراجہ ہری سنگھ پہ کیا اعتراض ہے؟ تو اپنے ہی، اور اس خاص طور پہ اس وقت جب آپ کے سارا فوکس جموں اور کشمیر پہ رہنا چاہیے تھا، تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑی ہم نے یہ سوچ سمجھ کے کیا۔ کس نے یہ مشورہ دیا ہماری اس وقت کی حکومت کو کہ یہ اس ایک سیاسی نقشے میں جونا گڑھ کو بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ڈکلیئر کرے؟ میں سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں۔ ٹھیک ہے، لیگلی آپ کلیم اپنا رکھ سکتے ہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کیوں اپنے جموں اور کشمیر پہ جو آپ کا موقف ہے اس کو آپ کمزور کر رہے ہیں؟ بعض اوقات یہ چیزیں سمجھنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو جی بڑا ہمیں لوگوں نے بڑا سراہا کہ جی کیا زبردست یہ کام کیا۔ میں نے اسی وقت ایک آرٹیکل بھی لکھا کہ یہ بالکل نامناسب سا کام کیا ہے ہماری حکومت نے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے جموں اور کشمیر پہ جو آپ کا موقف ہے اس کو براہ راست پہنچتی ہے، اور اس سے کرنے سے آپ نے اپنا مزید کمزور کیا ہے اپنا مقدمہ جموں اور کشمیر کا۔ تو دوستو، یہ وہ تمام چیزیں ہیں۔ سچی بات تو یہی ہے کہ کسی ایک حکومت کو ہم الزام بھی نہیں دے سکتے، کسی ایک شخص کو بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ایک تسلسل ہے جو کہ جاری تھا اور شاید جاری ہے بھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے رکھ دینا، یہ بھی ایک اور بہت بڑی غلطی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہم نے کیوں یہ کیا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم جموں اور کشمیر ہائی وے کرتے، کشمیر کا نام تبدیل کر کے جموں اور کشمیر کرتے تھے۔ سری نگر کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ شاید ہم جموں سے بالکل دستبردار ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر کیپٹلز کی بات کی جائے تو جو ونٹر کیپٹل تھا ریاست کا جموں اور کشمیر کا، وہ تو جموں میں چلا جاتا تھا۔ تو میں سمجھتا یہی ہوں اور کہنا یہی چاہتا ہوں کہ یہ ایک مسلسل ہم نے سفارتی غلطیوں پہ غلطیاں کیں اور تھنک تھرو نہیں کیا، کوئی اسٹیپ لینے سے پہلے ہم نے سوچا نہیں، اس پہ ہم نے کوئی تدبر نہیں کیا، کوئی ہم نے اس پہ سوچ بچار نہیں کی، اور اپنے پرسنل ایجنڈاز کو ہم نے سیٹ کیا ہوا تھا، اور شاید پھر ہم ایک دفعہ پھنس گئے، پریسیڈنٹس کریٹ ہو گئے، تو پھر ان سے جان چھڑانا ہمارا بہت مشکل ہو گیا۔ لیکن کہانی بس اتنی سی ہے کہ سفارت کاری میں ایک بڑا مشکل پیشہ ہے۔ جو اس کو لائٹلی لیتے ہیں، کیجولی لیتے ہیں، وہ صرف اپنے ساتھ ہی نہیں اپنی ریاست کے ساتھ ہی مذاق کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے تنازعات جہاں پہ لوگوں کی جانیں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے نا، کشمیر میں کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ تو نہیں ہے، یہاں پہ 11-12 ملین کشمیری ہیں، ان کی آزادی کا معاملہ ہے، آپ کس طرح اس کو اتنا لائٹلی لے سکتے ہیں؟
تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو دل کو دکھ پہنچانے والی ہیں، اور بحیثیت سابق سفارتکار میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید نہیں، یقیناً ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں۔ اب آپ ان غلطیوں کا الزام اس وقت کی لیڈرشپ کو دیں، یا وہ لوگ جو نیگوشیٹ کر رہے تھے تمام اسٹیٹمنٹس۔ اگر پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے 4 پوائنٹ فارمولہ دیا تو اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما تھی؟ کیوں ہم نے پبلکلی اس کو ڈسکس کیا؟ کیا اس وقت کے لوگ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کو مشورہ نہیں دے سکتے تھے جو فارن آفس میں لوگ تھے؟ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈسٹرب کرتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک فرد کو الزام دینے کی بجائے ہم تمام ہی میرے خیال میں اس کے ذمہ دار ہیں جو اس وقت جموں اور کشمیر میں ہو رہا ہے۔ آگے کیا کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اطراف سے مختلف آوازیں آتی ہیں کہ چلیے جی ٹریڈ تو شروع کر دیجئے نا بھارت کے ساتھ، یہ تو ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے۔ بات ٹریڈ کی نہیں ہے، ایک دفعہ آپ اصولی فیصلہ کر لیجئے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ کرنے سے پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنے سے، تو بسم اللہ کر دیجئے۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کا تعلق بھارت سے نہیں ہے یا کشمیر سے نہیں ہے، ان کا تعلق ہمارے اندر کے حالات سے ہے۔ جب تک ہمارے اندر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک ہم گڈ گورننس کی طرف نہیں جائیں گے، اپنی اکانومی کو ٹھیک نہیں کریں گے، کرپشن سے جان نہیں چھڑائیں گے، سیاسی عدم استحکام سے جان نہیں چھڑائیں گے، اس وقت تک ہم سفارتی میدان میں کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتے۔ تو بس اتنا ہی کہنا تھا آج کے لیے دوستو، اور آج 8 جولائی ہے، تو اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ کشمیریوں کا ان کا حق ارادیہ ضرور ملے گا۔ تحریکوں میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن اگر ایمان سچا ہو، پختہ ہو، تو کوئی طاقت کامیابی سے روک نہیں سکتی۔